الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وقال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى وقال تعالى وكلم الله موسى تكليما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة وقال الإمام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي إلى آخر الحديث. قال الإمام أحمد رحمه الله لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم ولا نتجاوز القرآن والحديث انتہا کلامہ رحمہ اللہ. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی کبریائی تعظیم تمجید تسبیح تحمید تحلیل اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا اور وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمیں روزی دیتا ہے، وہ ہمارا رازق ہے، ہر چیز کا وہ مالک ہے اور وہی کائنات کا اکیلا سچا معبود ہے. نہ اس کے ذات میں کوئی شریک اس کا، نہ اس کے افعال میں کوئی اس کا شریک، نہ اس کے ناموں کے جیسے کسی کے نام، نہ اس کی صفات کے جیسی کسی کی صفات. سبحان اللہ ما اعظم شأنہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام اس کے بعد لامحدود انگنت بے شمار پیارے نبی امام الاولین والآخرین سید الرسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے اللہ کی پہچان کرائی اپنی امت کو، اللہ کے نام اور اس کے صفات بیان کیے، اللہ کا حق اپنی امت کو بتایا اور اس بات کی تعلیم دی کہ اللہ کا حق اللہ کو دیا جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس حمد و صلاۃ کے بعد جیسا کہ آپ تک اعلانات کے ذریعے یہ بات پہنچائی گئی کہ آج سے انشاءاللہ باقاعدہ یہاں پر
ایک اہم ترین علمی اور ضرورت کا بڑا حامل موضوع اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات پر کیسے ایمان لائیں اور ایمان کا اثر ہماری زندگی پر کیسے ہوگا یا کیسے ہونا چاہیے، ان اہم باتوں کا ذکر انشاءاللہ یہاں کیا جائے گا۔ یہ اہم باتیں اصول اور قواعد کی روشنی میں آپ کی خدمت میں یہاں پیش کیے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت میں برکت دے اور اللہ تعالی ہمیں ایسا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے لیے نفع بخش ہو، اور ایسا عمل کرنے کے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے جو قبول کیا جائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، الحمدللہ 16 روزے ہو چکے ہیں اور مختلف عبادتیں ہم نے اب تک کی ہیں۔ اللہ کا کلام ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے روزوں کو، ہماری تلاوت کو، ہماری تراویح کو، ہمارے صدقہ خیرات کو، ہماری سحری کھلانے کو یا افطار کرانے کو، ہماری تمام تر عبادات کو اللہ تعالی شرف قبولیت بخشے، آمین یا رب۔ بڑا اہم موضوع ہے، دیکھیے یہاں کے اس مسجد کے ذمہ داروں نے اس موضوع کا منتخب کیا ہے جو کہ بہت اہم ہے، ضرورت کا حامل ہے، اور یہ سمجھنے والا موضوع ہے۔ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان، ٹھیک ہے؟ تو میں اللہ کے فضل و کرم سے پہنچ چکا ہوں، حاضر ہو چکا ہوں آپ کے سامنے۔ اب میرا کام ہے سمجھانا، آپ لوگوں کا کام ہے سمجھنا۔ میں پوری کوشش کروں گا اللہ کی مدد کے بعد، اللہ کی توفیق کے بعد، کہ عام الفاظ میں مثالوں کے ساتھ آپ کو بات سمجھا دوں، اور آپ بھی پوری کوشش کریں کہ بات سمجھ کر ہی اٹھیں۔ ہمارے پاس دن کم ہے، باتیں بڑی اہم ہیں۔ 5 دن ہیں ہمارے پاس، 4 دن ہیں، تو دن کم ہے، باتیں بڑی اہم ہیں، تو وقت کا خیال رکھتے ہوئے انشاءاللہ باتوں کو سمجھایا جائے گا۔ اب پوری توجہ قائم رکھیں جب تک کہ درس ختم نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات پر ایمان۔ پہلے ہم ایمان سمجھتے ہیں، ایمان ہے کیا چیز؟ ایمان کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں، اچھا دیکھیے لفظ کا عربی میں کیا معنی ہے یہ معلوم ہونا بہت ضروری ہے، جیسا کہ ہمارے جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی کے اساتذہ نے یہ بات بیان کی اور وہ صحیح ہے۔ قرآن ابھی ہم جو سن رہے تھے، سنتے ہیں رمضان میں، پڑھتے ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم کو پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قرآن کون سی زبان میں نازل ہوا ہے؟ عربی میں ہوا ہے۔ حدیثیں کون سی زبان میں بیان کی گئی ہیں؟ عربی میں۔ تو جس زبان میں نزول ہوا ہے دین کا، وحی کا، تو کنیکشن ضرور ہوگا۔ قرآن میں جو الفاظ ہیں وہ عربی کے ہیں، حدیثوں میں جو الفاظ ہیں وہ کون سے ہیں؟ عربی کے ہیں۔ تو عربی زبان میں اس کا کیا معنی ہے یہ معلوم ہونا ضروری ہے تاکہ شرعی مفہوم ہم کو سمجھ میں آئے۔ قرآن میں کس معنی میں آیا ہے یہ بات ہم کو سمجھ میں آئے، حدیث میں کس معنی میں آیا ہے یہ بات ہم کو سمجھ میں آئے۔ سمجھنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ڈکشنری میں عربک لینگویج میں جس زبان میں نزول ہوا ہے قرآن کا، وحی کا، اس کو ہم سمجھیں، تو پھر شریعت کے سمجھنے میں ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ اس لیے کہ علماء نے جو تفقہ فی الدین کے وسائل بیان کیے ہیں، دین کو سمجھنے کی جو چیزیں ہیں، ان میں سے ایک عربی زبان سے واقفیت بھی ہے۔ عربی زبان سے واقفیت دین کے سمجھنے میں آسانی پیدا کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایمان عربی لفظ ہے یہ، جو قرآن میں حدیث میں آمنو، آپ نے دیکھا کتنی آیتوں میں آمینو ایمان لاؤ، آمنو وہ لوگ جو ایمان لائے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول بھی ایمان لائے اور ایمان والے بھی، اہل ایمان بھی ایمان لائے۔ تو لفظ ایمان کا معنی عربی زبان میں کیا ہے؟ تصدیق، کسی چیز کو سچ سمجھنا۔ عربی زبان میں ایمان کا معنی کیا ہے؟ تصدیق کرنا، میرے خیال سے انگلش میں ٹرسٹ کہتے ہیں اس کو۔ یہ لفظ کا لینگویج میں معنی ہے۔ اچھا قرآن میں اس معنی میں یہ لفظ آیا ہے ایمان، لفظ ایمان تصدیق کے معنی میں جو ڈکشنری کا میننگ ہے، لینگویج میں جو استعمال ہوتا ہے، اس معنی میں آیا ہے لفظ ایمان۔ یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا اور ان کا جو واقعہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے، اور یہاں میں خوشخبری سناؤں آپ کو، بہت جلد میں انشاءاللہ، پتہ نہیں کہاں، حیدرآباد میں یا جدہ میں، قرآن میں شروع سے آخری تک
کنٹینیو سلسلے وار جو واقعات آئے ہیں قصے، میں ان کو بیان کرنے والا ہوں انشاءاللہ. پہلا واقعہ، دوسرا واقعہ، تیسرا واقعہ. خیر یہ بات اگر رمضان سے پہلے مجھے معلوم ہوگا نا تو میں اس پر جو ہے اس سال جو ہے کچھ کرتا میں انشاءاللہ. لیکن کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی. قرآن میں بہت سارے واقعات ہیں نا، قصے ہیں. سلسلے وار واقعے کو بتانا، اس میں ہمارے لیے عبرت کیا ہے، واقعے کو بتانا اس میں ہمارے لیے عبرت کیا ہے، یہ ایک چیز میں کرنے والا ہوں انشاءاللہ. دوسری چیز جو یہاں اس مسجد میں مجھے یاد آ گئی، اور وہ بھی اللہ کا کلام سنتے ہوئے، وہ بھی سن لیجئے. دوسری خوشخبری، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مثالیں دی ہیں. آج ہمارے امام صاحب نے جو آخری کی رکعت پڑھائی، 7ویں اور 8ویں جو تراویح کی رکعتیں تھیں، ان میں مثال ہے. بلکہ آخری رکعت میں 8ویں رکعت میں انہوں نے جو آیتیں پڑھی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے مکھی کی. تو قرآن میں بے شمار مثالیں اللہ نے دی ہیں، جو جتنا مجھے یاد ہے 85 یا 75 ہیں قرآن میں. تو ان کو بھی بتانا، یہ بھی ایک درس ہوگا انشاءاللہ. کہاں ہوگا مجھے نہیں معلوم، لیکن اپلوڈ کیا جائے گا انشاءاللہ. مثال ہے قرآن میں. پہلی مثال قرآن میں کیا ہے، اللہ نے کیا دی ہے قرآن میں. دوسری مثال کہاں ملتی ہے، کس سورے میں ملتی ہے. تیسری مثال کہاں ہے، اس مثال میں کیا پیغام ہے ہمارے لیے، کیا ہے مثال. اللہ نے مچھر کی مثال، اللہ نے مکھی کی مثال، اللہ نے جڑی ہوئی وستو کی مثال دی ہے. بہت ساری مثالیں ہیں نا قرآن میں. وہ مثالیں کیوں دی اللہ نے، کیا ہے وہ مثالیں، ان مثالوں سے کیا فائدہ ہمیں ہوگا. یہ بھی ایک بہت اچھا ٹاپک ہے، قرآن کی مثالیں اور اس سے ہمارا فائدہ. ایسے کوئی ٹاپک بنائیں گے انشاءاللہ عقیل بھائی ہم مل کر انشاءاللہ. اور اس سے دوسری ٹاپک میں قرآن کے واقعات اور اس میں ہمارے لیے عبرت، سلسلے وار واقعہ. یہ بہت ضرورت کی چیز ہے انشاءاللہ. یہ چیز شروع کریں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ. ایمان کا معنی تصدیق. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واقعہ جو یعقوب علیہ السلام کا، ان کے بیٹوں کا ذکر کیا، وہاں لفظ ایمان تصدیق کے معنی میں ہمیں ملتا ہے. جب ان کے بچوں نے واقعہ جانتے ہیں آپ کیسے واقعہ ہوا، لمبا واقعہ ہے وہ بھیڑیا کھا گیا وغیرہ، جو دبن کاذب جو جھوٹا خون لگا کر آئے تھے. تو وہاں کیا کہا تھا کہ آپ ہم پر ایمان نہیں لائیں گے حالانکہ ہم سچ کہہ رہے ہیں. وما، ایک آیت ہے قرآن، وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین. یہ آیت ہے. بچوں نے کہا وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، ابا جان آپ ہماری باتوں پر ایمان نہیں لائیں گے حالانکہ ہم سچ کہہ رہے ہیں. یہ ترجمہ ہے اس کا آیت کا. کیا ہے؟ ابا، واقعہ تو معلوم ہے، واقعہ بتانا بھی نہیں ہے، ٹائم بھی نہیں ہے اس کا. ابا وما انت یعنی ابا کو کہہ رہے ہیں آپ ہماری باتوں پر ایمان نہیں لائیں گے حالانکہ ہم سچ کہہ رہے ہیں. سچ کیا کہ وہی بھیڑیا یوسف کو کھا گیا، اکلہ الذئب، بھیڑیا کھا گیا. تو مومن ایمان نہیں لانے کا معنی کیا ہے وہاں؟ ابا کو بچے کہہ رہے ہیں تو آپ ایمان نہیں لائیں گے ہماری بات پر. کیا مطلب؟ یہ تصدیق نہیں کریں گے، یقین نہیں کریں گے. یہ لفظی معنی ہے ایمان کا. ٹھیک ہے. قرآن اور حدیث میں ایمان کا کیا مطلب ہے؟ زبان سے اقرار. 5 چیزیں ایمان کی ڈیفینیشن میں یاد رکھیے. ایمان کی تعریف میں جو علماء نے ذکر کیا ہے، نمبر 1 زبان سے اقرار، نمبر 2 دل سے یقین. یقین کا معنی آ گیا تصدیق، یقین. نمبر 3 اعضائے جسمانی سے عمل، اور یہ ایمان بڑھتا ہے اور یہ ایمان گھٹتا ہے. 5 چیزیں علماء نے بیان کی. بعض علماء نے اور مختصر کیا ہے، وہ بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں. ایمان کیا ہے بھائی؟ ایمان کا ڈیفینیشن، ایمان کی تعریف، قول وعمل وتصدیق، اعتقاد. قول واعتقاد وعمل. قول اعتقاد وعمل. قول، اعتقاد، عمل. بڑھتا ہے گھٹتا ہے. 5 پوائنٹس. ایمان کا مطلب قول کہیے یا زبان سے اقرار کہیے، بات وہی ہے. زبان سے اقرار کرنا. کیا معلوم ہو رہا ہے؟ اگر کوئی کہے کہ بھائی میں ایمان والا ہوں، بھائی آپ اقرار ہے آپ کے پاس، اقرار ضروری ہے، قول ضروری ہے. بغیر قول کے ایمان ایکسپٹ نہیں ہوگا. اگر کوئی کہے بھائی ہم دل سے مانتے ہیں یہی سچ ہے، اسلام ہی سچ ہے، اللہ ہی رب ہے، بھائی دل سے مان رہے آپ، زبان سے قول کہاں ہے؟ قول ہونا ضروری ہے. کیونکہ کیا ہے حدیثوں میں، من قال لا الہ الا اللہ، ہے نا. یہ قالا کیا مانا؟ جس نے کہا لا الہ الا اللہ، تو کہا نا، دل میں نہیں ہے، کہنا ہے. You have to say، بولنا پڑے گا زبان سے. قول
قول ضروری ہے، قول نہیں ہوگا تو ایمان نہیں ہوگا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ دلیل مثال فرعون کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے فرعون اور اس کی قوم کے نفسوں میں، دلوں میں یقین تھا. یقین تھا، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے فرعون کے دل میں یقین تھا، اس کی قوم کے دل میں یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا رب ہی اللہ ہے، وہی رب ہے. لیکن قول تھا وہاں نہیں تھا. پڑھا اس نے کلمہ. فرعون کے بارے میں کیا عقیدہ ہے ہمارا؟ مومن ہے یا کافر ہے؟ کافر. کیوں؟ قول نہیں ہوا، اقرار نہیں ہوا زبان سے. دل سے یقین کافی نہیں ہوگا، اقرار ضروری ہے. قول، اعتقاد، دل سے یقین. صرف قول ہے لیکن دل میں عقیدہ نہیں ہے، یقین نہیں ہے دل میں، تصدیق نہیں ہے دل سے، ایمان نہیں. اس کی مثال سورہ بقرہ کی آیتوں میں منافقین کے ایمان کا ذکر کیا گیا ہے کہ کیسے وہ اظہار کرتے تھے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. ترجمہ، یہ منافق جب ایمان والوں سے ملتے تو کہتے، دیکھیں کہتے ہیں قول اقرار، ہم ایمان لائے. اور جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے، اللہ نے شیطان کہا ہے انسانوں کو، اس سے معلوم ہوا کہ انسان بھی شیطان ہو سکتا، کیونکہ شیطان 2 ٹائپس کے ہیں. ایک جنوں کے شیطان جو نظر نہیں آتے ہم کام کرتے رہتے ہیں اور ان کے سرکشوں کو رمضان میں قید کر دیا جاتا ہے. صحیح ہے نہیں؟ چلیے، ایک وہ شیطان ہے جو انسانوں میں ہے، شیاطین الانس اللہ نے قرآن میں کہا ہے، شیاطین الانس والجن، انسانوں اور جنوں کے شیطان. تو اس کا مطلب انسانوں میں بھی شیطان رہتے ہیں جو لوگوں میں جو ہے پھوٹ ڈالنا، اختلافات پیدا کرنا، لڑانا، یہ سب کام کرتے ہیں. ایسے شیطانوں کو بھی توبہ کرنا چاہیے رمضان میں، کیونکہ مہینہ توبہ کا مہینہ، شیطانیت چھوڑ دینی چاہیے. یہاں اللہ انسانوں کے بارے میں کہہ رہا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ، بڑی آیت، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اپنے شیطانوں کے پاس جب جاتے ہیں. ارے کہاں کون تھے وہ شیطان؟ کفار، مشرکین. وہاں جا کر کیا کہتے؟ اِنَّا مَعَكُمْ، وی آر وتھ یو، ہم آپ کے ساتھ ہیں. پھر وہاں کیا بول کے آئے؟ وہ مذاق اڑا رہے ہیں ان کا. معلوم ہوا ان کا اقرار ان کو مومن نہیں بنایا، وہ ایمان والے نہیں ہوئے اقرار کی وجہ سے. بلکہ قرآن کی اور آیتیں پڑھیں تو وہ قسم کھا کر کہتے تھے، قسم کھاتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قسم کھاتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ کہتا ہے اللہ گواہ ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. تو زبان کا اقرار ایمان کے لیے کافی نہیں ہے جب تک کہ دل سے یقین نہ ہو. 2 چیزیں ہو گئی، قول ہو گیا، اعتقاد. عمل ایمان میں ہے یا ایمان سے باہر ہے؟ ایمان میں شامل ہے، عمل ایمان میں شامل ہے. اس کی بہت ساری انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم، بہت ساری آیتیں قرآن کی. مومن وہ لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. اور بھی قد افلح المؤمنون، اب پڑھے 18واں پارہ، ایمان والے کامیاب ہو گئے. ان کی پوری صفات اللہ تعالیٰ آگے ذکر کر رہا ہے. تمہیں وہ نماز پڑھنے والے، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، امانتوں کو ادا کرنے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ سب عمل ہے. اور وہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں بیان فرمایا الایمان بضع و 70 شعبہ، ایمان 70 سے زیادہ شاخوں کا نام ہے. اور ایک روایت ہے بخاری کی 60 سے زیادہ یا 70 سے زیادہ شاخوں کا نام ہے. اعلاها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان. حدیث ہے پوری. ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، سنی ہوگی حدیث آپ نے. ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں. سب سے اونچی شاخ ایمان کی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا اقرار، قول ہے وہاں بھی، قول لا الہ الا اللہ. ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں. سب سے اونچی شاخ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا. اور سب سے ادنا شاخ کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا. اور حیا یعنی شرم و حیا بھی ایمان کا ایک حصہ. تینوں کو غور کیجئے، ادھر قول ہے زبان سے اور راستے سے وہ عمل ہوا نا. وہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹائیں گے تو کیسے ہٹائیں گے؟ منہ سے تھوڑے ہٹائیں گے، ہاتھ سے یا پیر سے ہٹائیں گے نا بھائی. کانٹا ہے، پتھر ہے، جو بھی ہے. اور دل کا بھی مسئلہ آ گیا، دل کا عمل بھی. حیا کہاں کا؟ حیا
یہ جو ہے زبان سے ہوتا ہے یا ہاتھ پیر سے ہوتا ہے؟ دونوں سے بھی نہیں ہوتا، دل کا عمل ہے یہ۔ تو اس طریقے سے عمل کو ایمان میں شامل کیا گیا ہے۔ تو معلوم ہوا ایمان نام ہے تین چیزوں کا، قول، اعتقاد اور عمل۔ خالی قول، صرف اقرار ایمان نہیں، صرف یقین ایمان نہیں، صرف عمل ایمان نہیں۔ آپ کو اقرار بھی کرنا ہوگا، آپ کو دل سے یقین تصدیق بھی کرنی ہوگی، آپ کو عمل بھی کرنا ہوگا۔ اور یہ ایمان بڑھتا ہے، اور کب بڑھتا؟ جس مہینے میں ابھی ہم ہیں بڑھا ہوا ایمان، یہ مہینے میں ایمان بڑھتا لوگوں کا۔ چاند رات کے ساتھ چاند عید کا چاند گھٹ جاتا، گھر میں میت ہو بڑھ جاتا، ابا امی دادا نانا ساس بیٹی بیٹا انتقال ہو جائے ایمان بڑھ جاتا، قبرستان گئے تو ایمان بڑھ جاتا۔ بعض لوگوں کا ایمان وہاں بھی نہیں بڑھتا، وہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ شادی وغیرہ ہو یا چھٹی پر کہیں گھومنے کے لیے جائیں، ایمان کسی اور ملک میں چلے جائیں تو کیا ہوتا ہے ایمان؟ جب کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہے، نہ مجھ کو دیکھنے والا، نہ میری بیوی کو دیکھنے والا ہے، نہ میری بہن کو دیکھنے والا ہے، وہاں اگر ٹریولنگ کرو تو ایمان کیا ہو جاتا؟ وہاں گھٹ جاتا۔ اس واسطے برقع نکل جاتا، نماز چھوڑ دیتے، سب کام کر دے ہو۔ تو یہ ایمان بڑھتا گھٹتا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ بڑھتا کس سے؟ نیکیوں سے بڑھتا ہے، گھٹتا کس سے ہے؟ یہ ہے ایمان۔ چلیے اسماء و صفات پر ایمان ہم پڑھ رہے تھے۔ ایمان کی، اللہ پر ایمان لانے کی تین قسمیں ہیں۔ اللہ پر ہمارا ایمان ضروری ہے، اور ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، سب سے بڑا اچھا کام کیا ہے؟ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایمان باللہ، اللہ پر ایمان سب سے بڑی نیکی ہے، ایمان۔ اچھا، اس کو مضبوط کرنا، یہ جو رمضان کا ایمان ہے ہمیشہ رہنا ایمان۔ کیسا ایمان ہے؟ دیکھیں تراویح کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں سب، ایسا ایمان آئندہ مہینے میں بھی رہنا، اس کے بعد بھی رہنا۔ ایمان قوی کرنا، ایمان کو مضبوط کرنا۔ اب اس کو پتا کریں کہ کیا کیا چیزیں ایمان۔ اللہ کے اسماء و صفات پر غور کرنے سے ایمان قوی ہوتا ہے، اللہ کی نشانیوں پر غور کرنے سے ایمان قوی ہوتا ہے، اللہ کی مخلوق پر غور کرنے سے ایمان قوی، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے ایمان قوی ہوتا ہے، واقعات صحابہ کے پڑھنے سے ایمان قوی ہوتا ہے، اللہ کی یاد سے ایمان قوی ہوتا ہے، دعائیں کرنے سے ایمان قوی ہوتا ہے۔ ایمان کو قوی کیجئے، مضبوط کیجئے۔ کچھ نہیں ہوتا، ایمان کمزور ہو رہا، کیا ہوتا کہ کیا نہیں کہ ایمان کمزور ہو گیا، ختم ہو جاتے شاید سب مسلمان۔ ایمان کا حل کیا ہے؟ ارے کیا ہو رہا، ختم ہو جاتے، کمزور ہو گیا۔ آج دنیا میں فرعون ہے، فرعون کا ظلم سنا آپ نے قرآن کی آیتوں کی روشنی میں، معلوم ہے نا کیا کرتا تھا فرعون، کیسا تھا، اس کا ظلم کیسے تھا۔ ایسا کوئی ظلم کر رہا ہے آج فرعون نے جیسے کیا ہے؟ پھر ارے فرعون کے ڈر میں وہ جادوگر جب ایمان لائے، وہ جادوگر جب انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو دیکھا تو ایمان لائے، تو ان کا ایمان کیسے ہوا؟ قوی۔ ذرا غور کیجئے، کل تک کے جادوگر آج کے مومن بن گئے، اور ایمان لا کر ان کا کیا حال ہوا؟ جیسے ایمان لایا تو اس زمانے کا وہاں کا بادشاہ، پاور اس کے پاس، طاقت اس کے پاس، سب کچھ اس کے پاس، دنیاوی وسائل، ڈرا رہا ہے ان لوگوں کو۔ میری اجازت سے پہلے آیتیں ہیں یہ سب قرآن کی، پتہ نہیں تراویح میں آ چکی ہیں یا آنے والی ہیں، آگے آ چکی ہیں۔ تو فرعون ڈرا رہا ہے ان لوگوں کو، کہہ رہا ہے میری قبل ان آذن لکم آمنت بہ قبل ان آذن لکم، میری پرمیشن سے پہلے ایمان لا لیے موسیٰ پر، موسیٰ کے رب پر ایمان لا لیے۔ پہلے ایسے ڈرایا، دہشت پیدا، اس کے بعد کیا بولا؟ ہاتھا کاٹ ڈال تو، سیدھا ہاتھ الٹا پیر، رائٹ ہینڈ الٹا پیر کاٹ دے تو، سولیوں پہ لٹکا دے تو۔ دیکھیں ڈرا رہا ہے، کر سکتا وہ؟ نہیں کر سکتا تھا، وہ پاور تھا نا اس کے پاس، بادشاہ ہے بھائی، خالی آرڈر دے دے اپنی پولیس کو، مارو ان لوگوں کو سب جو ایمان لے کے آئے، ہاتھ رائٹ ہینڈ کاٹو، لیفٹ پیر کاٹو، سولیوں پہ لٹکا، چھوڑوں گا نہیں کسی کو۔ ڈرا رہا ہے، ڈرا رہا ہے۔ ڈر گئے، ڈر گئے؟ نہیں ڈرے، کیا کہا؟ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِرَبِّنَا، تم ہم سے بدلہ لینا چاہتا ہے کہ ہم ایمان لے کر آئے؟ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، قرآن کے کہتے جو فیصلہ کرنا ہے فرعون کر لے، تو دنیا میں فیصلہ کرے گا بس، ہم کو تو اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا منقلبون، اللہ منقلبون یا منقلبون، ہم لوٹ کر تو اپنے رب کے پاس ہی جائیں گے۔ فرعون تو کیا کرے گا؟ ہاتھ کاٹتا کاٹ، پیر کاٹتا کاٹ، سولی پہ لٹکا تو لٹکا دے، یہ سب کام دنیا میں کر سکتا تو، کہ
تیرے ہاتھ میں پاور ہے. ہم ایمان لے کر آئے, ختم, اب چھوڑنا نہیں ہے ایمان کو. کیا ایمان تھا. اور ایک وہ صحابہ نبی علیہ السلام کی اس سے بھی پہلے, جو قرآن میں ہمیں ملتا ہے, ایمان کی حفاظت, ایمان کو قوی کرنا. پورے دشمن مل گئے مارنے کے لیے, مسلمانوں کو صف ہستی سے ختم کرنے کے لیے. منافقوں نے موقع کو غنیمت سمجھا, صحابہ کے پاس آئے, آ کر کہا ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. کیا بات ہے صاحب, کیا بات ہے صاحب, کیا آیت ہے قرآن کی, سنیے تو دلوں کو ٹچ کرتی ہے. اللہ اکبر. ان الناس قد جمعوا لكم, منافقین نے کہا سنو, سارے لوگ جمع ہو گئے تم لوگوں کے واسطے, تم لوگوں کو مارنے کے لیے, ختم کرنے کے لیے. پوری پبلک مل گئی, جمع ہو گئی. فخشوہم, ڈرو ان سے. سارے لوگ جمع ہو گئے تم کو مارنے کے لیے, تم ان سے ڈرو. اللہ کہتا ہے یہ سن کر ان کا ایمان بڑھ گیا. عجیب. آج اگر آپ کو مجھ کو کوئی آ کے ڈرائے, سنیے محلے کا وہ ہے نا بڑا, انہیں ڈھونڈ رہا کرتے آپ کو, خالی ایک اگر ڈھونڈنے کے لیے آئے ڈر جاتے ہیں, ہم پریشان ہو جاتے ہیں. اب کیا کروں, اب کیا کروں, اب کیا کروں, ادھر بھاگوں ادھر بھاگوں. یہ ہمارا حال ہے. محلے والے جمع ہو گئے, آ رہے ہیں آپ کے گھر پہ, کیا حال ہوتا ہمارا, سمجھ میں آ رہا ہمارا حال کیا ہوتا. اور وہاں کیا عالم تھا, پورے لوگ ختم کرنے کے لیے, مٹانے کے لیے جمع ہو گئے. ایمان بڑھ گیا, سن کر ایمان بڑھ گیا. اس کا مطلب دیر از سم تھنگ. کیا تھی, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی وہاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایمان کی تربیت ایسی کی, ڈرتے نہیں تھے وہ, ایمان بڑھتا تھا ان کا, اللہ پر توکل تھا, ایمان بڑھ گیا. اللہ کہتا ہے وقالو, اور زبان سے جب ایمان ہوتا ہے تو اثر ہوتا ہے ایمان کا. ایمان جب ہوتا ہے تو اس کا اثر بھی زندگی میں پیدا ہوتا ہے. تو ایمان بڑھ گیا اور انہوں نے اپنی زبانوں سے کیا کہا, حسبنا اللہ, اللہ ہمارے لیے کافی. اور وہ بہترین کام بنانے والا, کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے, کوئی کچھ نہیں. یہ ایسا ایمان. تو ایمان کو قوی کرنے کی ضرورت ہے. تو ایمان باللہ کی 3 قسمیں, ربوبیت, الوہیت, اسماء و صفات. اللہ کے رب ہونے پر ایمان لانا, مطلب اللہ کے کاموں میں اللہ کو ایک سمجھنا, اللہ کے کاموں میں اللہ کو ایک سمجھنا, ربوبیت. یا یوں کہیں کہ اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ ہی نے ساری دنیا کو پیدا کیا ہے, اللہ ہی پیدا کرنے والا, وہی روزے دینے والا, وہی ساری کائنات کا سسٹم چلانے والا ہے. یا اللہ کے کاموں میں, اللہ کے کام کیا ہے بھائی, پیدا کرنا, موت دینا, بارش برسانا, زندہ کرنا, شفا دینا, تمام کام افعال اللہ, اس میں وہ اکیلا ہے. تو ربوبیت بولتے ہیں, اللہ کے رب ہونے پر ایمان لانا. رب کے معنی خالق, مالک وغیرہ ہے, خالق, مالک, مدبر. دوسری قسم کا ایمان ہے الایمان بالالوہیہ, اللہ کے سچے معبود ہونے پر ایمان لانا, کہ اللہ ہی سچا معبود ہے, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق دنیا میں نہیں ہے. عبادت کے لائق صرف کون ہے, وہی جو لا الہ الا اللہ میں بات ہے. یہ سیکنڈ قسم کا ایمان ہے. تیسری قسم کا ایمان جس پر دروس چلیں گے انشاءاللہ, ایمان بالاسماء والصفات, اللہ کے ناموں اور اس کی صفات پر ایمان لانا. اللہ کے ناموں اور اس کی صفات پر ایمان. کیا مطلب, اسماء اسم کی پلورل ہے, اسم یعنی اسم بولتے ہیں. آپ کا اسم شریف کیا ہے بھائی, اردو میں بولتے ہیں نا, اسم مانے نیم, نام. اسماء نیمز, صفت کوالٹی کو کہتے ہیں, انگلش میں کوالٹی, صفت. صفات اس کی پلورل ہے, صفت اچھی بھی ہوتی ہے, بری بھی ہوتی ہے نا. صفت کیسے, بڑی مسجد, مسجد کی صفت ہے, بہترین موسم, ٹھنڈا پانی, لذیذ کھجور, سمجھے. بد اخلاق, بدتمیز, یہ صفات ہیں, بری صفات, یہ اچھی صفات ہے. the tall boy انگلش میں, the beautiful mosque, the tasty apple. تو ایپل کی صفت کیا ہے, ٹیسٹی ہے. بیوٹیفل mosque, مسجد خوبصورت, مسجد کی صفت کیا ہے, خوبصورت ہے. تو یہ صفت اس کو بولتے ہیں, سمجھ میں آ رہا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفات پر ایمان لانا, اللہ کے ناموں اور اس کی صفات پر ایمان لانا, کہ اللہ کے ناموں کے جیسے اور اس کی صفات کے جیسے کسی کی صفات نہیں ہے. تو اب ہم کو یہ دونوں چیزیں پڑھنی ہیں, کیا, اسماء اور صفات. آج اسماء پڑھتے ہیں. پہلے اللہ کے جو نام ہیں, کتنے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام, 99 نام ہے. اس واسطے درس ضروری ہو گیا ہے, نہیں
99 बोल रहे ना, अच्छा करे टॉपिक अच्छी चुने आप लोग। 99 नाम है अल्लाह ताला के या उससे ज्यादा भी है। अल्लाह के नामों पर हमारा ईमान कैसे होगा? सबसे पहले एक बात ज़हन में रखिए, अल्लाह के जैसी कोई जात नहीं है, अल्लाह के जैसी किसी की जात नहीं, तो उसके नामों के जैसी भी किसी की जात, किसी के नाम नहीं। वो हर चीज में अकेला है, अपनी रुबूबियत में, अपनी उलूहियत में, अपने अस्मा में भी और अपनी सिफात में भी। नामों के बारे में उलमा ने कुछ कायदे बयान किए हैं, उसको सुनिए। पहली बात, अल्लाह के सारे नाम अच्छे हैं, बुरे नहीं है, खूबसूरत हैं, हसीन हैं, जमील हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने नामों की सिफत बयान की है, हुस्ना। अल्लाह ने फरमाया कुरान में, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह के लिए प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे। तो अल्लाह के सारे नाम क्या हैं? किसी नाम में कोई कबाहत, कोई कमी नहीं पाई जाती है, कंप्लीट। और ये बात याद रखना, कमाल के नाम है अल्लाह के। क्या है? कमाल समझते? नहीं समझते। नुक्स समझते? कमाल यानी कंप्लीट, नुक्स यानी ऐब। अल्लाह के सारे नाम कंप्लीट हैं, अल्लाह की सारी सिफात कमाल की हैं, नाम भी कमाल के, सिफात भी कमाल की। नुक्स और ऐब ना अल्लाह के नामों में है ना अल्लाह की सिफात में है। नामों के बारे में पहला कायदा क्या है? अल्लाह के सारे नाम अच्छे हैं। दलील आयत कुरान, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना। अल्लाह ने क्या किया? अस्मा उसके क्या हैं? हुस्ना है। हुस्ना यानी हसीन, खूबसूरत, प्यारे नाम है। अल हई, अल कय्यूम, कितने नाम आज की आयतों में इमाम साहब ने पढ़े, कुरान भरा पड़ा है अल्लाह के नामों से। अल हई, अल कय्यूम, सूरह फातिहा पढ़िए, सूरह इखलास पढ़िए, आयतुल कुर्सी पढ़िए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह रब, अर्रहमान अर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन में मालिक, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में कौन सा नाम है भाई? हाथ उठा के बोलिए, अल्लाह का कौन सा नाम है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में? है? नहीं है? है? नहीं है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम में नाम अल मुस्तकीम नहीं है? नहीं है? इहदिना सिरातल मुस्तकीम में भी नहीं। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन नहीं है। इसका मतलब सूरह फातिहा में कहाँ है नाम? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में दो नाम है, अल्लाह और रब। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह, अल्लाह का नाम है ना ये, वो ज़ात जो इबादतों के लायक है, या वो ज़ात जिसकी तरफ जो है मखलूक परेशानियों मुसीबतों में लपकती है, मुहताज है जिसकी। अल्लाह और रब। अर्रहमान अर्रहीम ये भी दो हैं, कितने हो गए? 4। मालिकी यौमिद्दीन में नाम है अल्लाह का मालिक, कितने हो गए? 5। सूरह फातिहा में कितने नाम है अल्लाह के? 5 नाम है भाई, समझ में आ गया? चलिए, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह अहद, अहद अल्लाह का नाम है। अल्लाहु समद, अल्लाह फिर आया, अस्समद भी अल्लाह का नाम है। तो अगर हम, अल्लाह तो गुजर चुका, कुल हुवल्लाहु अहद में 2 नाम, अल्लाह अहद, अल्लाहु समद में 1 नाम, अल्लाह भी है समद, लेकिन अल्लाह पहले गुजर चुका है, समद 3। उसके बाद लम यलिद वलम यूलद, इसमें कहाँ है नाम? नहीं है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, इसमें है नाम? नहीं है। उसके जैसे कोई नहीं है। कुल हुवल्लाहु अहद में आ गया ना नाम, वो रिपीट हो रहा है। उसके जैसे कोई नहीं है, वो बता रहे हैं वहां पर। तर्जमा क्या है उसका? वलम यकुल लहू, उसके कुफू, उसके बराबर कोई नहीं है, वो नाम नहीं है वहां पर। अहद में नाम है, तो कुल हुवल्लाहु अहद, तो ऐसे इधर भी नाम है, इसको पढ़ेंगे बाद में इंशाअल्लाह हम। तो अल्लाह के नाम, पहला कायदा, हसीन, जमील, खूबसूरत है, उसके जैसे किसी के नाम नहीं है। नंबर 2, अल्लाह ताला के नाम कितने हैं? 99। दलील हदीस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि 99 इस्मन इल्ला मिया, अल्लाह ताला के जो है 99 नाम है। मन अहसाहा दखलल जन्ना, जिसने उनको याद कर लिया वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। तो इस हदीस से आप कह रहे हैं, और आपके जैसे और 2 भाई कह रहे हैं, कोई जिन्होंने कहा 99 नाम है, क्या ये सही है? ये लोगों में मशहूर है चीज। अच्छा, जो फेम हो जाती है वो सही होती क्या? नहीं होती। यूट्यूब पे जिसके सबसे ज्यादा लेक्चर है इंडिया में, वो सबसे बड़ा आलिम है क्या? नहीं है। है? नहीं है। फेम होना, मशहूर होना
کوئی چیز مشہور ہو جائے تو وہ زیادہ صحیح ہے. کون بولے؟ کئی چیزیں مشہور ہے. چاند میں گئے بول کے بھی مشہور ہے, ثابت ہوا غلط ہے. کہتے کہاں کی گیا تھا, کہتے وہ جھنڈا ہل رہا تھا, کہتے ہوا آئی تھی, کہتے وہاں گئے بول کے دھوکہ دے دیا. بول رہے اللہ عالم. جو چیز مشہور ہو جائے وہ صحیح ہوتی نہیں ہوتی. ہم ایسے نہیں بنا, ارے اتنا مشہور ہے نا, سب بولتے 99 نامش ہے بول کے, تو 99 نامش ہے. جنت البقیع سب جنے بولتے بھائی. مدینے کے قبرستان کو سب جنے بولتے. کیا بولتے؟ جنت البقیع ہے. وہ ہمارے تو سیدھا جنت میں چلے جاتا. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. کہتے مشہور ہے. بس بہت ساری چیزیں مشہور ہے. احرام کی 2 رکعت نماز پڑھ کے جانا ہے, مشہور ہے نہیں ہے؟ مشہور ہے. سعودی عرب میں خطبے کہتے پرنٹ ہو کے آتے, کہتے یج بولو بولو تو یج بولتا, کہتے خطیب پھیر کے. مشہور ہے بھائی. آپ تو یہاں انڈیا میں ہے نا, وہاں کے ہمارے بھائی جو ہندوستانی ہمارے بھائی, وہ لوگ بھی وہی بولتے ہیں. پرنٹ ہو کے آتے ایسا یج بولنا, ایک لفظ ادھر. مشہور ہے لوگوں میں. اچھا وہاں جو بھی کلمہ پڑھتے کہتے ان کو گورنمنٹ پیسے دیتی, کہتے وہ بھی مشہور ہے. ایک بات, اچھا مشہور چیزیں بہت ہیں, خرچ چھوڑیے اس کی لسٹ. تو جو چیز مشہور ہو جاتی ایسے ہمارے پاس, ارے انہوں بہترین عالم, سب سے بڑے انڈیا کے عالم, کیسا معلوم؟ یوٹیوب پہ کھول, آپ کو ہزاروں لیکچر ملیں گے ان کے, خالی ان کا چہرہ دکھتا رہتا یوٹیوب پہ. اچھا اس کا مطلب یوٹیوب پہ زیادہ لیکچرز آ گئے تو وہ سب سے بڑے اسکالر ہو گئے. آپ کا پیمانہ کیا ہے پرکھنے کا؟ کثرت سے پرکھتے ہیں. بڑے بڑے علماء کے زیادہ یوٹیوب پہ لیکچرز نہیں ہیں, تو یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوئے تو وہ عالم نے تو نہیں. فالوورز فین فالوئنگ زیادہ ہو تو وہ بہت بڑا عالم. فین فالوئنگ کم ہے, تھوڑے 8-10 لوگ بیٹھ کے سنتے درس, ان کے درس میں ایسا لائن لگ جاتی پوری, تو مطلب انہوں عالم نہیں ہے. یہ پیمانہ ایسا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بات چیزیں مشہور ہوتی ہیں لیکن وہ صحیح نہیں ہوتی. ویسے ہی یہ بھی چیز جو مشہور ہے کہ اللہ کے نام 99 ہی ہیں, صحیح نہیں ہے. پھر اللہ کے نام بے شمار ہیں. اس حدیث میں حصر مراد نہیں ہے. وہ جو حدیث ہے, حدیث صحیح ہے وہ کہ اللہ کے 99 نام ہیں. اب وہ عربی گرامر تو نہیں آتی, تو اگر اس میں وہاں ان اسماء اللہ بول کے نہیں ہے, اللہ کے نام 99 ہیں ایسا نہیں ہے. اللہ کے لیے 99 نیمز ہیں. جس نے ان کو یاد کیا وہ جنت میں داخل ہوا. تو وہاں مقصد حصر ہو گیا, یعنی اتنے ہی ہیں ایسا نہیں ہے. اس کی مثال علماء نے دی ہے. اب جیسے صالح بھائی کی مثال دیں گے ہم. ایک گھر ہے, کتنے گھر ہیں یہاں؟ مطلب وائف ایک ہوگی, گھر کتنے ہیں؟ ایک گھر ہے نا آپ کا. تو عربی اب اردو میں بولیں گے صالح بھائی کے 2 گھر ہیں. کیا مطلب اس کا؟ تیسرا نہیں ہے, اصل وہ عربی ہے. صالح بھائی کے لیے 2 گھر ہیں, یا صالح بھائی کے 2 گھر ہیں. تو بتانے والا بتا صالح بھائی کے 2 گھر ہیں, یہاں ایک ہے وہاں ایک. اس کا مطلب تیسرا چوتھا بھی ہو سکتا ہے, پاسبلٹی ہے, اس کا انکار نہیں ہے. اصل وہ عربی گرامر میں ٹرائی کر رہا ہوں اردو میں سمجھانے کی مثال دے کے آپ, وہاں انکار نہیں ہوتا ہے. اگر یہ بولیں گے صالح کے یا صالح بھائی کے صرف 2 گھر ہیں, یا ان کے 2 ہی گھر ہیں, تو ہی جو آتا ہے اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ تیسرا نہیں ہے گھر ان کا. یا ایسے بولے ان کا ایک گھر یہاں چھتا بازار میں ہے, ایک گھر ان کا چھتا بازار میں ہے, تو اس کا مطلب اور پتہ نہیں کتنے گھر ہیں شہر میں ان کے. پراپرٹیز ماشاءاللہ کتنی ہیں نہیں معلوم. ایسی مثال دے رہا ہوں, ہے نہیں ان کی. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہا نا؟ اللہ تعالیٰ دے بھائی, آپ کو دے, سب کو دے. تو وہاں جو حدیث میں للہ 99 ہے, اللہ کے لیے, یہاں حصر نہیں ہے کہ اللہ کے, وہاں وہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے صرف 99 نام ہیں, بلکہ اللہ کے ناموں میں سے 99 نام ہیں جن ناموں کو اگر یاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے جنت میں داخل کرے گا. اور یاد کرنے کا بھی مطلب 3 چیزیں بتائی گئی ہیں. نمبر 1 ناموں کو یاد کرنا, حفظ کرنا معنوں کے ساتھ, میننگ کے ساتھ, السمیع سننے والا, الحی. دوسرا اعتقاد کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے. تیسرا عبادت کرنا ان ناموں کے ذریعے, یعنی ان ناموں سے اللہ کو پکارنا. تو یہ کام اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے لیے انشاءاللہ جنت ہے. حدیث شریف میں آیا, میں نے ایک حدیث پڑھی, ایک دعا ہے جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس دعا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہی دلیل ہے کہ اللہ کے نام بے شمار ہے.
نبی علیہ السلام نے دعا میں فرمایا، دعا کرتے تھے اللہم انی عبدک ابن عبدک، اے اللہ بے شک میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے بندے کا بیٹا ہوں، وابن امتک، اور تیری بندی کا بیٹا ہوں، ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے۔ ذرا یاد رکھنا صفات میں آئیں گی باتیں، یہ سب ہاتھ بول رہا نبی حدیث میں ہاتھ کا لفظ ہے دعا میں، تو اللہ کا کیا ہاتھ ہے؟ کیا آگے آ رہا ہے ہاتھ ہے کیا؟ کیا مطلب ہاتھ بولنا؟ کیا ہاتھ کا مطلب ہاتھ ہے یا قوت تو نہیں ہے کہیں؟ وہ میننگ تو نہیں ہے؟ یہ سب بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کل آئیں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ماضٍ فی حکمک، مجھ پر تیرا فیصلہ چلنے والا ہے۔ کیا ہے؟ دیکھیے دعا، اے اللہ بے شک میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، مجھ پر تیرا فیصلہ چلنے والا ہے۔ عدل فی قضاؤک، تو جو میرے بارے میں فیصلہ کرے گا وہ عدل ہے، انصاف ہے، تو جو فیصلہ میرے بارے میں کہہ رہے اللہ، کیا اللہ کے ساتھ حسن ظن ہے دعاؤں میں۔ اسألک بکل اسم ہو لک، اے اللہ میں تیرے ہر نام سے تجھ کو پکارتا ہوں جو تیرا ہے، نام جو نام تیرا ہے، ناموں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں نا، سنیے دعا، اسألک بکل اسم ہو لک، ہر وہ نام جو تیرا ہے اللہ، تیرے تمام ناموں سے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، مانگتا ہوں، سمیت بہ نفسک، وہ نام جو تو نے اپنے نفس کے لیے رکھے، ایک، او انزلتہ فی کتابک، یا وہ نام جو تو نے اپنی کتاب میں نازل کیے، اتارے، او علمتہ احدا من خلقک، یا وہ نام بھی جو تو نے اپنے کسی بندے کو سکھائے، ان سے بھی پکارتا، او یہ اس پر غور کیجئے ابھی، او یا استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، وہ نام جو تو نے اپنے پاس غیب میں رکھے ہیں، جو نہ کسی کو بتائے، نہ اتارا کتاب میں، نہ کسی کو سکھایا، تیرے پاس غیب میں ہے وہ نام تیرے، ہم کو نہیں معلوم وہ نام، نہ کتاب میں ہے، نہ ہمیں تعلیم اس کی دی گئی ہے، ان ناموں کے ذریعے بھی اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو قرآن کو میرے لیے ربیع قلب بنا لے، اور جو ہے غموں کا وہ مسئلہ بنا، دعا ہے آگے لمبی دعا ہے۔ تو یہاں پوائنٹ کیا ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں تیرے ان ناموں کے ذریعے جو تیرے لیے ہے، کسی کتاب میں تو نے نازل کیے یعنی قرآن میں، یا کسی نبی کو سکھایا، کسی بندے کو تو نے، اور وہ نام جو تو نے اپنے پاس غیب میں رکھ لیے ہیں، تو اس کا مطلب بہت سارے نام ہیں جو ہمیں نہیں معلوم ہے، غیب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہیں، جو ہمیں معلوم ہے وہ قرآن میں موجود ہے، حدیثوں میں موجود ہے۔ قرآن میں ہے جیسے الحی، القیوم، رب، ابھی ہم نے پڑھا نا، سورہ فاتحہ میں 5 نام ہیں، سورہ اخلاص میں کچھ نام ہیں، آیت الکرسی میں بھی اللہ کے الحی، القیوم وغیرہ نام ہیں، تو ایسے سمیع، علیم، بہت سارے نام ہیں، تو نام قرآن اور حدیث میں ہمیں معلوم، لیکن یہ 99 ہی ہیں ایسی بات نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بہت سارے نام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس غیب میں رکھ لیے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو پہلا قاعدہ کیا ہے؟ اللہ کے نام حسین و جمیل، خوبصورت ہے، کسی قسم کی قباحت، کمی بیشی نہیں پائی جاتی، کمال کے نام ہے اللہ کے۔ نمبر 2، انلیمیٹڈ نیمز ہے اللہ کے، ہمیں جو معلوم ہوئے وہ 104 یا 103 وغیرہ حصر کیا گیا، بتائیں گے اس کو بعد میں انشاءاللہ، اور بہت سارے اللہ کے نام ہیں جو ہمیں نہیں معلوم ہے۔ نمبر 3، اللہ کے نام توقیفی ہیں۔ کیا مطلب توقیفی؟ مطلب جو نام اللہ نے اپنے لیے ذکر کیے ہیں یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے لیے ذکر کیے، انہی ناموں کو اللہ کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ کوئی اور نام جو نہ اللہ نے اپنے لیے ذکر کیا ہے نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے، وہ نام اللہ کے لیے استعمال نہیں کیا، اس کو بولتے توقیفی۔ رک جائیں گے قرآن و حدیث پر، رک جائیں، جیسا کہ امام احمد رحمۃ اللہ کا قول میں نے نقل کیا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں سنیے، جو امام اہل سنہ والجماعہ ہے، لا یوصف اللہ الا بما وصف به نفسہ، اللہ کے لیے وہی صفات پیش کی جائیں گی جو اللہ نے اپنے نفس کے لیے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیے ہیں۔ ولا نتجاوز القرآن والحدیث، اور ہم قرآن اور حدیث سے آگے نہیں بڑھیں گے، ہم قرآن و حدیث سے آگے نہیں بڑھیں۔ تو جو نام اللہ تعالیٰ کے قرآن و حدیث میں نہیں ہے وہ نام اللہ کے لیے استعمال نہیں کیے جائیں گے۔ توقیفی مسئلہ ہے، جس سے خدا بولنا مثال کے طور پر، علماء نے کہا نہیں بولنا، خدا نام قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے، اور رب بولیے آپ، اللہ بولیے، سمیع، علیم، قدیر، قادر وغیرہ،
لیکن کچھ اور نام، اے دستگیر بول سکتے ہیں، وہ نام جو اللہ کا نہیں ہے، میننگ پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، نام اللہ کے ہیں قرآن میں حدیث میں، انہی ناموں سے اللہ کو پکارا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں دیکھیے اللہ کے ناموں سے اللہ کو پکارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے حی اے قیوم، الحی اللہ کا نام ہے، القیوم اللہ کا نام ہے، آیت الکرسی میں موجود ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو جو نام اللہ کے لیے ہیں انہی ناموں سے اللہ کو پکارا جائے گا، کوئی اور نام اللہ کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ کتنے قاعدے ہو گئے؟ 3۔ کون بتائیں گے 3؟ نہیں، ایسا کیسے؟ جی بتانا پڑے گا بھائی، جی اللہ کے نام پورے مکمل ہیں، اچھے ہیں، ہاں ہاں، اللہ کے نام 99 سے بھی زیادہ ہے۔ تحقیف نہیں، توقیف بولتے ہیں، اردو میں سمجھا دیجیے، یعنی جو نام ہے وہی استعمال کیے جائیں گے اللہ کے لیے، کوئی اور نام جو قرآن و حدیث میں نہیں استعمال نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ 3۔ چوتھا اور آخری قاعدہ اللہ کے ناموں کے بارے میں، ہر نام میں صفت ہے، انکلوڈ اللہ کے جتنے نام ہیں ہر نام میں صفت جڑی ہوئی ہے، صحیح کہ نہیں؟ صحیح ہے۔ آپ کو ایک نام لیجیے اللہ کا، السمیع، السمیع اللہ کا نام ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قرآن میں آیا ہے، السمیع اللہ کا نام ہے، اس میں صفت کیا ہے؟ سننے والا۔ الحی ابھی پڑھے ہم، اللہ کا نام ہے، اس میں صفت کیا ہے؟ زندہ۔ الرحیم اللہ کا نام ہے، صفت کیا ہے اس میں؟ رحم کا نام۔ القدیر اللہ کا نام ہے، صفت کیا ہے اس میں؟ قدرت رکھنے والا۔ القادر اللہ کا نام ہے، صفت کیا ہے اس میں؟ قدرت رکھنے والا۔ العلیم اللہ کا نام ہے، صفت کیا ہے؟ علم رکھنے والا۔ تو تمام نیمز میں اللہ کے صفات بھی انکلوڈ ہے، کوئی نام صفت سے ہٹ کر نہیں۔ یہ چوتھا قاعدہ، یہ 4 قاعدے علماء نے ناموں کے سلسلے میں بیان کیے ہیں۔ ناموں کے سلسلے میں نمبر 1 اچھے ہیں، کمال کے ہیں، کسی قسم کی قباحت اس میں نہیں پائی جاتی۔ نمبر 2 اللہ کے نام بہت زیادہ ہیں، انلمیٹڈ ہے، بے حساب ہے۔ نمبر 3 توقیفی، یہ توقیفی ورڈ چھوڑ دیجئے، اتنا یاد رکھیے قرآن و حدیث میں جو نام اللہ کے لیے ہیں وہی نام اللہ کے لیے استعمال کیے جائیں گے، بس ہم ہٹیں گے نہیں قرآن و حدیث۔ نمبر 4 ہر نام میں صفت بھی ہے، ہر نام میں صفت ہے۔ اب عمومی طور پر اللہ کے ناموں کے بارے میں کہ ہم ایمان لائیں گے جیسے قرآن و حدیث میں آئے ہیں، بس ٹھیک ہے۔ اچھا، اللہ کے ناموں کے جیسے کسی کے نام نہیں ہے، وہ سمیع ہے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ سمیع ہے۔ آپ بھی سمیع ہیں؟ نہیں ہے؟ دیکھ میں سمجھانا چاہ رہا، سمیع اللہ تعالیٰ ہے، کیا مطلب سمیع؟ سننے والا۔ آپ سمیع سننے والے ہیں؟ سنتے نا؟ ابھی سن رہے نا میری بات؟ اچھا، گھر میں بچے سن رہے؟ بچے کی آواز، آپ پیچھے روڈ پہ جو آواز ہو رہی سنیں، یہ پرابلم دیکھیے، دیکھیے سمجھیے، اللہ کے نام کے جیسے ہمارے نام نہیں ہے۔ نیمز میں اگر سملیرٹی نظر آتی ہے تو میننگ میں نہیں ہے۔ السمیع اللہ بھی ہے، السمیع بندہ بھی ہے، السمیع اللہ سننے والا، السمیع بندہ سننے والا۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلک فی زوجہا، آپ سنتے کہ نہیں سنتے؟ سنتے ہیں، آپ کو سنائی دیتا ہے نا؟ بندہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا ہے؟ سنتا ہے، اللہ بھی سنتا ہے، دونوں سیم ہیں؟ ادھر بھی نام ہے ادھر بھی نام ہے؟ نہیں، سمیع لیس کمثلہ شیء۔ ایک قاعدہ یاد رکھ لیجیے، میں پوچھوں گا بعد میں، اس آیت کو ہمیشہ یاد رکھیے، جو اسماء و صفات کے باب میں سب سے زبردست آیت ہے، اس چیپٹر میں، اس ٹاپک میں سب سے بڑی اگر کوئی آیت ہے تو وہ یہ ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اور وہ سننے والا کیا ہے آیت؟ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ لیس کمثلہ شیء نفی، وہو السمیع البصیر اثبات۔ کیا آیت ہے؟ دیکھیے، ایک آیت، اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے، نفی اثبات، ختم، چیپٹر کلوز۔ بتاؤ، نفی یعنی اللہ نے انکار کیا ہے، اللہ نے اپنی ذات سے نفی کی ہے، شیء لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز نہیں ہے اللہ، نہ اللہ کے نام کے جیسے کسی کے نام، نہ اللہ کی صفات کے جیسے کسی کی صفات۔ وہ سمیع ہے تو وہ الگ سمیع ہے،
وہ علیم ہے تو الگ ہے، وہ بصیر ہے تو الگ بصیر ہے. کوئی مماثلت، مشابہت نہیں پائی جاتی ہے مخلوق اور خالق کے درمیان. لیس کمثلہ، نفی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، اس بات کر رہا ہے سمیع البصیر کہتے ہیں، ثابت کر رہا ہے اپنے لیے دو چیزوں کو، اللہ سننے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے. اب مثال کے طور پر سننے والا، اللہ سننے والا ہے، ہاں. آپ انسان بھی سنتا ہے، ہاں. کیا دونوں میں مشابہت ہے؟ نہیں ہے. سمجھیے اس کو، آپ وہ سنتے ہیں، آپ پہلے سنتے نہیں تھے، بعد میں سنے. آپ میں بتا رہا ہوں فرق دیکھیے. آپ انسان پہلے سننے والا تھا؟ نہیں تھا. جب پیدا ہوا تو سننے والا بنا. ایک بات. دوسرا مسئلہ پرابلم سننے میں آپ کے، آپ سنتے لیکن سمجھتے نہیں. یہ بھی مسئلہ. اب یہاں کوئی، جیسے میں احمد آباد میں کل میں نے کہا گجرات میں، کہ گجراتی میں کوئی تقریر کرے گا، آپ سنیں گے نہیں سنیں گے ٹھہر کے. یا ایک بچہ کھڑے ہو کے گجراتی میں تقریر کرے گا، یہ تیلگو میں اکلارا نلارا میں موتم رمضان پوٹم منچگا انڈالے، وہ یہ کچھ بھی بولتے رہتے ہیں. آپ سنتے، اچھا بول رہا ہے نہیں، کیا بات تو اچھے دکھ رہے ہیں، کیا بول رہا ہے، کیا ہے. سنتے لیکن سمجھتے نہیں. یہ ہمارے سننے کا پرابلم. اور بھی ہے، یہ سننا ان سننے میں ہوتا. آج سن رہے ہیں، کل نہیں سن سکتے. قبر میں گئے تو سنتے نہیں سنتے، دور رہے تو سنتے نہیں سنتے، کان کا پردہ پھٹ گئے تو سنتے. ارے بولیے بھائی، یہ ہمارے سننا، یہ ہمارا سمیع ایسا ہے. ہمارے سمیع بھائی ایسے ہیں، ان کے اندر ابراہیم نہیں سنے آتا، بالوں کو کم سنے آتا، بس پردہ پھٹ جاتا، دور کی آواز سنے نہیں آتی. اچھا سام میں ہے سب ہے، 5 ایک ساتھ بولی، سنے نہیں آتا. کیا بول رہے ہیں؟ ایک بولیے بھائی، ایک بولیے بھائی، ایک ساتھ بول رہے ہیں، سمجھ میں آ رہا. یہ سب انسان کے نام کے پرابلمس. اللہ تعالیٰ کا نام میں نے بتایا، بچے جو کمال کے اللہ کے نام. اس کا سننا ایسا نہیں ہے کہ پہلے نہیں سننے والا تھا بعد میں سننے والا بنا. وہ نہیں، لم یزل. امام طحاوی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب، امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ اپنی کتاب میں عقیدۃ طحاویہ میں لکھا ہے، اللہ شروع ہی سے اپنے ناموں اور صفات کے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہے گا. ایسے نہیں کہ پہلے نہیں تھے نام بعد میں ہوئے اللہ کے نام. پہلے اللہ سننے والا نہیں تھا، جب پیدا کرا مخلوق کو تو مخلوق کی دعائیں سن کر سننے والا بن گیا. نہیں سمجھ رہے پوائنٹ؟ ٹو بی نوٹڈ پوائنٹ. پہلے نہیں تھا سمیع، بعد میں سمیع بنا. نہیں، شروع سے سمیع تھا، ہمیشہ سمیع ہے. اور اس کا سمع سبحان اللہ سب کی سنتا ہے، دلوں کی آواز سنتا ہے اور مخلوق کی آواز سنتا ہے. میدان عرفات میں سارے لوگ اس کو پکارتے ہیں، کوئی عربی میں، کوئی اردو میں، کوئی انگلش میں، کوئی تامل میں، کوئی تیلگو میں، کوئی ملیالم میں، کوئی پتہ نہیں کس میں، اور سب ایک ساتھ دعائیں کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ سب کی سنتا ہے. آوازیں اس کو ڈسٹرب نہیں کرتی، آوازیں اس کو ڈسٹرب نہیں کرتی. مانگو پوری دنیا مل کر اللہ کو، جیسا کہ وہ حدیث قدسی ہے، ایک چٹیل میدان میں سارے لوگ کھڑے ہو جائیں اور سب اپنی اپنی مانگیں شروع کر دیں، اللہ سب کو دے گا اور اس کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنی سوئی کا جو مثال اللہ کی طرف سے. تو سب پکارے ایک ساتھ بھی، اللہ سب کی سنے گا. عائشہ، میں قرآن وقت شاید ختم ہو رہا ہے، میں قرآن میں ایک واقعہ ہے، ایک بیوی اپنے شوہر کو لے کر آئی. سورہ مجادلہ بھائی 28واں پارے میں ہے نا تقریباً سورہ مجادلہ. ایک بیوی اپنے شوہر کی شکایت لے کر آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یہاں ایک پوائنٹ، شکایت اگر شوہر سے ہے تو کہاں جانا؟ سہیلی کے گھر کو جانا. ابا امی کو فون کرنا نہیں، سہیلی کے پاس نہیں لے کے جانا. عورتیں بھی سن رہے نا، سن رہے. اگر شوہر سے شکایت ہے تو کہاں جانا؟ علماء کی طرف رخ کرنا، علماء سے مشورہ لینا. ہر ایک کا دروازہ نہیں کھٹکھٹانا. سہیلی کے پاس گئے تھے، جو تھا شوہر نہیں رہتا. پھر بڑی بہن کے پاس جاتے تو بڑی بہن پھر اپنے مشورے دیتے. اہل علم کے پاس جانا، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. نہیں معلوم تو اہل علم سے پوچھو. بھئی شوہر سے شکایت ہے، ہند نے بھی شکایت کی، ابو سفیان کی، اور یہ سورہ مجادلہ کی جو عورتیں خولا وہ بھی آئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اپنے شوہر کی شکایت کرنے لگی. کمرہ ایک تھا. سنیے اللہ کیسا سمیع، اللہ اکبر.
کمرہ ایک چھوٹا سا، وہ کتنا چھوٹا تھا اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے ہیں کمرے میں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جنازہ جیسے ہوتا ہے ویسے لیٹی بھی ہوتی تھی، ہاتھ سے اشارہ کرتے ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ لگا تو پیروں کو ہٹا لیتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ کمرے کا چھوٹے ہونے کا یہ عالم تھا، چھوٹا تھا کمرہ بہرحال۔ اس سے اور ایک مسئلہ بھی مارو، ٹچ سے وضو نہیں ٹوٹتا، وہ بھی مسئلہ معلوم ہو رہا ہے، ہاتھ لگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، وہ بھی مسئلہ معلوم ہو رہا ہے۔ تو وہ عائشہ رضی اللہ عنہ اس واقعے کو کہتی ہے، یہ آئی خولا اپنے شوہر کی شکایت کرنے لگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہ جو ہے شکایت، میں دور بیٹھی ہوئی تھی، تو کتنی دور تھی، لمبا کمرہ بھی نہیں تھا، چھوٹا کمرہ تھا، اس کی آواز مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، کیا بول رہی تھی، ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، میں سن نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ ویسے انہوں نے کوشش نہیں کی سننے کی، یہ بھی مسئلہ معلوم کرنا، لیکن وہ اللہ کی شان کو بتا رہی ہیں۔ اللہ نے آیتیں اتاری ہیں، قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ، اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو عورت آپ سے جھگڑ رہی تھی، مطلب بات کر رہی تھی اور اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھی، اللہ سے شکایت کر رہی تھی، اللہ نے اس عورت کی بات سن لی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں بیٹھی وہیں قریب میں، نہیں سنی، اور رب عرش پر مستوی سن لیا، میں وہیں بیٹھی نہیں سنی، لیکن وہ رب جو عرش پر مستوی ہے وہ سن لیا۔ یہ ہے ہمارا رب، ہمارا ایمان، یہ ہے السمیع، اللہ ایسے سنتا ہے، البصیر دیکھنے والا۔ ایک آخری مثال، نام اللہ کا البصیر ہے، دیکھنا، یہ آپ کے پاس بھی ہے، آپ بھی بصیر ہیں، بصارت رکھتے ہیں، لیکن آپ کے دیکھنے اس کے دیکھنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ اس کا دیکھنا جیسا کہ حدیث میں آیا، سلف نے بھی اس کو بیان کیا، کالے پتھر پر، کالی رات، اندھیری رات میں، بلیک سٹون پر کالی چونٹی چلتی ہے، میرا رب کہاں ہے؟ عرش پر مستوی، اس کو دیکھتا ہے، اس کی حرکت کو سنتا بھی ہے۔ یہ ہے اللہ کا دیکھنا، اللہ کا سننا۔ تو اس کے ناموں کے جیسے کسی کے نام، اس کی صفات کی جیسی، وہ اپنے ناموں میں اکیلا ہے میرے بھائی، اتنا بڑا رب، ہمارا ایمان اس پر ہونا چاہیے۔ اور وہ رب رمضان میں بھی سنتا ہے، رمضان کے علاوہ بھی سنتا ہے، اس کے ناموں کو پہچانو، اس کے ناموں پر غور کرو۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من احصاها دخل الجنہ، جس نے یاد کر لیا اللہ کے ناموں کو، یاد کیا، ان کے معنوں کو سمجھا، اعتقاد ہوا، عقیدہ ہوا اس پر، اور عبادت کی، پکارا اپنے رب، اے سننے والے میرے، ایسا وہ سننے والا ہے، پکارو تو صحیح آپ، تنہائی میں اللہ کو یاد کرو، یہ رمضان ہے، دعائیں کرنے کا مہینہ ہے، مانگنے کا مہینہ ہے، اللہ کو پکارو، اللہ کے ناموں سے اس کو پکارو، کیونکہ ناموں کا وسیلہ جائز ہے، ناموں کا وسیلہ، آخری پوائنٹ، اللہ کے جو نام ہے اس کو کیا ہے، ہم ایمان لائیں گے اللہ کے تمام ناموں پر، اور اللہ کے ناموں سے اللہ کو پکاریں گے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، ان ناموں سے اللہ کو پکارو۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ رہا ہے، جیسے کہ میں نے دعا، یا حی یا قیوم، اے حی اے قیوم، اے زندہ رہنے والے، اے قیوم قائم رہنے والے، یعنی بذات خود یا پوری کائنات کو جس نے قائم کیا ہوا ہے، دونوں میننگ اس کا بیان کیا گیا ہے۔ برحمتک استغیث، تیرے رحمت سے میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، میرے نفس کے حوالے مجھے ذرہ برابر نہ کرنا۔ تو اللہ کے ناموں سے اللہ کو پکارا جائے، اے سننے والے، اے بخشنے والے مجھ کو بخش دے، یا غفور اغفر لی، اے بخشنے والے مجھ کو بخش دے، اے یا رحیم ارحمنی، اے رحم کرنے والے مجھ پر رحم کرنے والا، اے دعاؤں کو سننے والے میری دعا کو سن لے، اے مدد کرنے والا میری مدد۔ ایسے اللہ کے ناموں سے اللہ کو پکارنا، یہ بھی جو ہے طریقہ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور یہ وسیلہ توسل اللہ بھی اسمائی ہے، جیسے ربنا اننا آمنا فاغفر لنا، اے ہمارے رب ایمان لاتے ہیں، وہ تو عمل کے متعلق ہے، یا اس کے علاوہ جیسے دوسری دلیلیں موجود ہیں، میں نے بھی حدیث پیش کیا، حی و قیوم، اللہ کے ناموں کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعائیں کی جا سکتی ہیں، یہ جائز وسیلہ ہے جس کی شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے۔ تو یہ اللہ کے نام ہے میرے بھائی، جن ناموں کو سمجھنا ہے اور یاد رکھنا ہے۔ اب آیا مسئلہ صفات، بہت اہم نکتہ ہے، کل اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی صفات پر ہمارا ایمان کیسے ہوگا، اور وہ 4 خطرناک چیزیں، 4 ڈینجر چیزیں، ان سے بچنا ہے اللہ کی صفات میں، اس کو مجھے سمجھانا ہے آپ کو۔ آپ ذرا تیار ہو کر، فریش ہو کر انشاءاللہ، آج بھی فریش ہے، کل بھی فریش رہیں گے انشاءاللہ، ٹائم کم ہے، باتیں بڑی اہم ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اللہ کی صفات پر ایمان لائیں گے 4 ڈینجر چیزوں سے بچتے ہوئے۔ وہ ڈینجر چیزیں کیا ہیں جس سے بچنا بہت ضروری ہے، کل ہم پڑھیں گے اس کو انشاءاللہ۔ اور صفات پر ہمارا ایمان کیسے ہوگا اس کو انشاءاللہ کچھ مثالوں کے ذریعے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو
اللہ کے اسماء و صفات پر جیسے ایمان لانا چاہیے ویسے ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا اثر ہماری زندگی پر ہو، اور ہم دعاؤں میں اللہ کے اسماء و صفات کا ذکر کریں اور اللہ پر ایمان ہمارا قوی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفارۃ المجلس پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔